السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 مئی ہے، سوموار، سن 2021۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ، ایک کامیاب دورہ کر کے واپس پہنچ چکے ہیں، اور ایک بڑی بحث چل رہی ہے یہاں پر کہ یہ جو دورہ ہے یہ بڑا کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ کس نے یہ سارا فیسیلیٹیٹ کیا؟ اور وہ سعودی عرب جو پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس نے پاکستان سے پیسے واپس مانگ لیے اور کسی طرح کی بھی رعایت دینے سے انکار کر دیا، اچانک یکا یک کیا ہوا کہ سعودی عرب نے عمران خان صاحب سے بات کی، انہیں وہاں پر آنے کی دعوت دی، اور پھر جو پروٹوکول ملا وزیر اعظم عمران خان کو وہ اپنی جگہ، اور وزیر اعظم کے دورے سے پہلے 3 دن وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ موجود رہے، امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں، باجوہ صاحب وہاں سے واپس آتے ہی افغانستان چلے گئے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اچانک جو تبدیلی، اور پھر سعودی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے میں بھی سعودی عرب اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس سے پہلے کشمیر کے معاملے پر OIC کانفرنس بلانے کے لیے سعودی عرب تیار نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک اسلامک بلاک بنانے کی بات کی، اس پر سعودی عرب خفا ہو گیا، اور بالکل تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی ایک ایسے ایرا میں داخل ہو گئے جسے جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس قدر تعلقات میں سردی، یا جسے ٹھنڈا پن کہتے ہیں، کبھی نہیں تھا۔ تو یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس پر ہم نے بہت سارے لوگوں سے میں نے بات بھی کی۔ تو آج جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کسی نے آپ کو خبر نہیں دی بڑی، اور میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ امریکہ اس ساری موو کے پیچھے ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ کیونکہ امریکہ کا بڑا کلوز الائی ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، اور یہ امریکہ کا شاید اس میں کوئی گیم پلے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سعودی جو کنگڈم ہے وہ جو ایکٹ کر رہی ہے وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو کے ایکٹ کر رہی ہے، اور اس میں جو اصل کردار ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، اصل کردار جو ہے وہ چائنا کا ہے۔ چین جو پاکستان کا دوست ہے اس خطے میں، جس نے امریکہ کو للکارا ہے، اور جو ون بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی کا، جس نے پورے ویسٹ کی اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، یہ ہے اس کے پیچھے۔ یہ جو سعودی عرب کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، جو گرم جوشی آئی ہے دوبارہ، اس میں چائنا کا بڑا کردار ہے۔ چائنا نے پاکستان کو بھی کہا کہ تعلقات بہتر بناؤ سعودی عرب سے، اور سعودیز کو بھی کہا کہ آپ پاکستان سے تعلقات بہتر بنائیں۔ اب ایک سوال یہ آئے گا آپ کے ذہنوں میں کہ چائنا کو اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، جو بائیڈن کے آنے کے بعد جس طریقے سے جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جو رویہ رکھا، اور جس طریقے سے پرنس محمد بن سلمان کو میں کہوں گا ایک شٹ اپ کال دی، صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم ان سے رابطہ ہی نہیں رکھیں گے، ہم کنگ سلمان سے رابطہ رکھیں گے، اور آئسولیٹ کیا سعودی عرب کو۔ سعودی عرب نے اس سے پہلے اپنی بھرپور کوشش کی، جیسے ہی ٹرمپ ہارا انہوں نے فوری طور پر قطر سے اپنے تعلقات بہتر کیے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا۔ فوری طور پر انہوں نے جو یمن کے اندر جنگ تھی اس میں مذاکرات کر کے اور اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا کہ جناب بالکل جو وہاں پر ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ ہر طرح سے سعودی عرب نے کوشش کی کہ امریکہ کو خوش کر لیا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے امریکنز انہوں نے اپنا جس انداز میں چیزوں کو چلایا، انہوں نے کچھ زیادہ گھاس نہیں ڈالی، جس پر کنگڈم میں جو پرنس محمد بن سلمان ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو موو فارورڈ۔ تو اس ساری سچویشن میں سعودی عرب جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو جس طرح پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کردار ادا کیا تھا، اور وہ کردار یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ جو امریکہ کا بریک تھرو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا۔ ہنری کسنجر کی جو پہلی میٹنگ تھی چائنیز، اس کو فیسیلیٹیٹ پاکستان نے کروایا تھا۔ پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہنری کسنجر پاکستان میں ہے، لیکن ہنری کسنجر در حقیقت بیجنگ میں اس وقت چائنیز حکام سے، چیون لائی سے، ماؤ زے تونگ سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح پاکستان نے سعودی عرب کو کمیونیکیٹ کیا۔ یہ جو سعودی عرب کے اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا وزیر اعظم نے کہ سب سے پہلے انہوں نے جب چائنیز کے ساتھ ان کی باتیں ہوئی، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک بڑا اہم رول ہے،
انسٹرومنٹل جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور ان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ جو ٹری لگانے کا، درخت لگانے کا، جو سعودی عرب کو گرین بنانے کا جو انیشیٹو تھا، سب سے پہلے عمران خان نے، کیونکہ تعلقات کو بنانے کی بات تھی، جو چائنیز چاہ رہے تھے وہ سعودی عرب سے کرنے کی بات تھی، تو انہوں نے اس انیشیٹو کی تعریف کی، جس پر رابطہ ہوا، پرنس محمد بن سلمان کا رابطہ ہوا وزیر اعظم سے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بات ان کے ساتھ کی کہ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ایکسپلور نیو ایونیوز، کیونکہ پاکستان بھی اسی طرح کی آئسولیشن کا شکار تھا امریکہ کے ہاتھوں۔ امریکہ نے بھارت کو چن لیا اگلے 10-15 سال کے لیے، چائنا کو آنکھیں دکھانے کے لیے، تو جس پر وزیر اعظم نے، عمران خان نے سعودی عرب کو یہ بات بتائی کہ آپ کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اور اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ڈونٹ پٹ آل آف یور ایگز ان ون باسکٹ، کہ آپ رکھیں امریکہ سے تعلقات ناؤ، لیکن بٹ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو موو فارورڈ۔ پرنس محمد بن سلمان نے اس بات کو اوکے کیا۔ پھر اس کی وجہ سے یہ جو کمیونیکیشن ہوئی چائنا کے ساتھ، اس کمیونیکیشن کی وجہ سے پرنس محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنانے کا عندیہ دیا۔ وہ تعلقات جو بہتر بنانے کی بات تھی، کیونکہ چائنا کی ایران میں اگلے 25 سال میں تقریباً $400 بلین کی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہے، اور جو سی پیک ہے اس میں ایران شریک ہو رہا ہے۔ چابہار جو ان کی جو پورٹ ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ تو چائنا یہ چاہتا تھا اور یہ چاہ رہا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان ایک بڑا ایک انسٹرومنٹل ہے اس کا رول، کہ ایران، پاکستان، سعودی عرب، ان کے درمیان تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، ان کو سی پیک کا حصہ بننا چاہیے، اور اس چیز کو لیڈ کرے گا چائنا، اور رشیا بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ جو ایک جس کو ہسٹورک کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی چائنا نے پاکستان، ایران اور سعودی عرب کو ایک ہی اس میں لانے کی کوشش کی ہے ایمبٹ میں۔ ابھی تک جو ابتدائی نتائج ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ ایران نے بھی اپنے تعلقات سعودیہ کے ساتھ بہتر بنانے کی بات کی ہے۔ سعودی عرب پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو بے پناہ سپورٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک آپ ذہن میں رکھیے کہ چائنا پاکستان سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا نارمل کریں، اور اس حوالے سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو انیشیٹو ہے، جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے، ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ایک یہ امریکہ کے دباؤ پر ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ دباؤ یا وہ امریکہ کی خواہش اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ اصل جو یہاں پر اس خطے میں اگر امریکہ کو ارریلیونٹ کرنا ہے تو وہ اقتصادی ترقی ہے، اور وہ اقتصادی ترقی تب ممکن ہے جب یہ سی پیک اپنے پورے آب و تاب سے جو پوری اس کی جو پوٹینشل ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس پر کام کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس کا حصہ ہو، ایران اس کا حصہ ہو، سعودی عرب اس کا حصہ ہو، اور اگر انڈیا بھی اس کا حصہ بن جائے۔ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ انڈیا کے تجارتی مفادات بڑھائیں گے سی پیک میں، تو وہ پھر جو پاکستان کے ساتھ اینیموسٹی ہے اس کو وہ سوچے گا کہ یہ ان کا اتنا زیادہ اقتصادی نقصان ہے اگر وہ سی پیک سے باہر نکلتے ہیں یا سی پیک میں نہیں جاتے، کہ کشمیر کا آؤٹ آف دا باکس جو سلوشن ہے شاید پھر وہ پاسبل ہو سکتا ہے، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو تمام جو آپشنز ہیں، یعنی اس کو یہ کہا ہے چائنا نے یہ پاکستان سے کہ آپ اس کو بھی ایک بڑی سنجیدگی سے اس کو غور کریں، ان آپشنز کو ایگزاسٹ کریں، کیونکہ اگر انڈیا کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے اور کشمیر پر کوئی گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس خطے کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ افغانستان کا جو امن ہے بیسیکلی وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک روٹ کو لے جائے گا سی پیک کے، تو پھر روس سے چائنا، سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور یہ جو آپ کا افغانستان، پاکستان، پھر ایران، انڈیا، اور پھر اس کے ساتھ اگر سعودی عرب اس کا حصہ بنتا ہے جس طرح سے ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس خطے میں اتنی زیادہ وہ مارکیٹ کریٹ ہو سکتی ہے، اقتصادی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ شاید مغرب اور امریکہ کے مقابلے
میں یہ خطہ آ سکے، یہاں پر لوگوں کی ارننگز بڑھ جائیں گی، یہاں پر انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، یہ انتہائی ماڈرن حصے میں، دنیا کے ماڈرن حصے میں یہ خطہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو سارا آپ نے دیکھا سعودی عرب کا، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اس میں چائنا کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح یہ چیز آگے بڑھے گی۔ اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کہ اس نے چائنا اور سعودی عرب کو بھی وہ قریب لے کے آیا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بہتر ہوئے، اور سعودیز اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر جبکہ امریکہ کی طرف سے ایک انتہائی سرد رویہ اختیار کیا جا رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اور آئسولیشن میں جا رہی تھی کنگڈم، پاکستان نے اس وقت ایک برادر ممالک کا کردار ادا کیا، اور جو آئسولیشن تھی اس کو ختم کیا، اور اب جیسے ہی چائنا کی طرف سعودی عرب نے رجوع کیا اور امریکہ کو یہ سمجھ آئی ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر امریکنز تو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا پلہ بھاری ہے تو فوری طور پر اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اب واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے یہ کوششیں جاری ہیں، وہاں ان کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو نارمل، اور وہ جو پہلے اگنور پالیسی تھی ڈیفینیٹلی اس میں فرق آئے گا، اور یہی بات جو تھی وہ پاکستان نے سمجھائی سعودی عرب کو، اور جو ایک بڑا اہم رول جو آگے جا کے بنے گا وہ ترکی کے صدر طیب ایردوان کا ہے، کیونکہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی سعودی عرب میں، اس میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی، OIC کو اس حوالے سے ایکٹیو بنایا جائے گا، اور یہ فریضہ دیا گیا ہے کہ ترکی کے صدر طیب ایردوان اور وزیر اعظم عمران خان اس کیس کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے آگے اسلامو فوبیا کے حوالے سے، اور مسلمانوں کا اس حوالے سے وہ مقدمہ لڑیں گے۔ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی بڑی پیش رفت ہوگی، اور اب عید کے فوراً بعد بڑی جلدی اس بات کا امکان ہے کہ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اور ان کے ساتھ ایک بڑا تجارتی ڈیلیگیشن بھی ہوگا، بڑے اس میں معاہدے ہوں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح پاکستان اور ترکی، پاکستان اور سعودی عربیہ مل کر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سی پیک ایک سٹیپ اور ریالٹی کے نزدیک۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔